وعلیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین، کیا آپ جانتے ہیں کہ ایک کمہار ملک میں امن و امان قائم کر سکتا ہے؟ ایک کمہار ملک کو چلا سکتا ہے، ملک کے حالات کو بہتر بنا سکتا ہے۔ اور پھر ایک بادشاہ نے ایک کمہار کو ملک کا بادشاہ کیوں بنا دیا؟ بہت ہی پیاری یہ کہانی ہے۔ اگر یہ آپ سننا چاہتے ہیں تو آپ ہماری اس ویڈیو کو مکمل سنیں۔ انشاءاللہ یہ ویڈیو سننے کے بعد آپ کے علم میں اضافہ ہوگا اور اللہ کے فضل و کرم سے آپ کی سوچ بھی ضرور بدلے گی۔ معزز سامعین، کہتے ہیں کہ ایک بادشاہ نے گدھوں کو دیکھا جو ایک قطار میں ایک لائن میں سیدھا جا رہے تھے، تو بادشاہ سے رہا نہ گیا۔ اس نے کمہار سے پوچھا، یہ جو گدھے لائن کے اندر جا رہے ہیں، قطار کے اندر جا رہے ہیں، تم ایسا کیسے کر لیتی ہو؟ ان کو سیدھا کرنا بہت مشکل کام ہے، لیکن یہ تمہارے سامنے بالکل لائن بنا کر جا رہے ہیں، ایسا کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ تو کمہار نے کہا، بادشاہ سلامت، بات یہ ہے، ان میں سے جو بھی کوئی لائن سے ہٹ کر چلتا ہے تو میں اس کو سزا دیتا ہوں۔ اب ان کے دل میں خوف ہے، ان کے دل میں میرا ڈر ہے، اس لیے یہ سارے لائن بنا کر اور ایک دوسرے کے پیچھے چل رہے ہیں۔ تو بادشاہ کو یہ ترتیب بڑی پسند آئی کمہار کی۔ تو بادشاہ نے اس کمہار کو آفر کی اور کہا، کیا تم ملک کے اندر امن و امان قائم کر سکتے ہو؟ کیا تم ملک کی یہ بدحالی والی صورت ختم کر سکتے ہو؟ ملک کے حالات بہتر بنا سکتے ہو؟ تو اس پر اس کمہار نے حامی بھر لی۔ بادشاہ نے اسے ملک کا بادشاہ بنا دیا۔ بادشاہ نے اسے اپنی کرسی عطا کر دی۔ اب کمہار جب ملک کا بادشاہ بن گیا، اس کے سامنے سب سے پہلا مقدمہ چور کا لایا گیا۔ ایک چور کا مقدمہ پیش کیا گیا جس نے چوری کی تھی، اور کمہار نے فیصلہ سنا دیا، بھئی چور کے ہاتھ کاٹ دیے جائیں۔ جب جلاد کو حکم ملا تو جلاد نے جلدی سے وزیر کی طرف دیکھا اور پھر اس کمہار کے کان میں کہا، حضور، یہ وزیر کا خاص بندہ ہے، اس لیے اس کے ساتھ نرمی والا معاملہ کیا جائے۔ اب کمہار نے دوبارہ حکم جاری کیا، بھائی چور کے ہاتھ کاٹ دیے جائیں۔ فیصلہ اٹل ہو گیا۔ اب کیا تھا، جو وزیر ساتھ میں کھڑا ہوا تھا وہ آیا اور بادشاہ، بلکہ ملک کا وہ جو کمہار تھا جو بادشاہ بنا تھا، اس کے کان میں سرگوشی کی اور کہا، حضور محبت والا معاملہ فرمائیں، یہ ہمارا خاص وزیر ہے، خاص بندہ ہے یہ ہمارا۔ تو اب وہ جو کمہار تھا جس کو نئی نئی ملکیت بادشاہت ملی تھی، اس نے کہا، بھائی ایک دفعہ فیصلہ سنا دیا گیا ہے، فیصلہ وہی ہے، چور کے ہاتھ کاٹ دیے جائیں اور سفارشی کی زبان کاٹ دی جائے۔ پھر جب یہ فیصلہ سنایا گیا تو پورے ملک کے اندر امن و امان قائم ہو گیا، پورے ملک کی بدحالی ختم ہو گئی، پورے ملک کے حالات سنور گئے، حالات بہتر ہو گئے، اس کے بعد کوئی حالات نہیں بگڑا۔ یہی صورتحال ہے ہمارے ملک کی۔ آج بھی ہمارے ملک میں امن و امان قائم ہو سکتا ہے، صرف بات وہی کمہار والی ہے، کچھ لوگوں کے ہاتھ کاٹ دیے جائیں اور کچھ لوگوں کی زبانیں کاٹ دی جائیں، تو پھر یہ ملک کے حالات اور ملک میں امن و امان پیدا ہو سکتا ہے اور اس کے حالات بھی اچھے ہو سکتے ہیں۔ آج کل ملک کے حالات بہت بدتر ہو چکے ہیں، اس لیے یہ سارے حالات بہتر بنانے کے لیے سفارشیوں کے زبانیں کاٹنی پڑیں گی اور چوروں کے ہاتھ کاٹنے پڑیں گے۔ بس اتنا سا کام ہے اور پھر ملک کے حالات بہتر ہو جائیں گے۔ امید ہے دوستو آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ آپ کو اگر یہ ویڈیو اچھی لگی ہے اور اس ویڈیو کو لائک کر دیں، چینل کو سبسکرائب فرما دیں اور ہماری اس ویڈیو کو صدقہ جاریہ سمجھ کر اپنے دوستوں تک ضرور شیئر کر دیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے، اللہ رب العزت مجھے آپ کو، ہم سب کو اس دنیا کے اندر رہتے ہوئے آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔